اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات و مومنین، آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہے کہ شہدائے کربلا کو کب اور کیسے دفن کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد عمر ابن سعد نے، جو ان کے ساتھی کربلا میں فنار ہوئے تھے، عمر ابن سعد نے اپنی فوج کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں 11 محرم کو دفن کر دیا، اور دوسری طرف فرزند رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو بے غور و کفن چھوڑ کر یہ لوگ 11 محرم کو کوفہ کی طرف چلے گئے۔ اب 13 محرم کو بنی اسد کی عورتیں کربلا کے میدان میں پانی لینے کے لیے آئیں۔ جب یہ کربلا کے میدان میں آتی ہیں تو کچھ وجود اقدس کو دیکھتی ہیں جن سے خون تازہ جاری ہے، ان کے جسم سے خون تازہ بہہ رہا ہے اور ان کے جسم سے نور نکل رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ ان لاشوں کو دیکھنے کے بعد بنی اسد کی عورتیں اپنے گھروں میں واپس آئیں اور اپنے مردوں سے کہا، پہلے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کی، اب ان کے اور ان کے اصحاب کی لاشیں بے غور و کفن کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی ہیں، آئیں ہم سب جا کر ان کی لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اگر اب بھی آپ ہماری مدد نہیں کرتے تو ہم عورتیں جا کر خود ان کے ابدان کو، ان کے بدن کو ہم کربلا کے میدان میں دفن کر دیں گے۔ لہذا قبیلہ بنی اسد کے مرد اور عورتیں کربلا کے میدان کی طرف آئیں۔ جب یہ لوگ کربلا کے میدان میں پہنچے اور لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو اب ان کو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون سا وجود کس ہستی کا ہے، کون سا جسم کس ذات کا ہے، کیونکہ تمام جسموں کے ساتھ سر موجود نہیں تھے، اور دوسرا ہر بدن پہ اتنے زخم تھے کہ ان کی پہچان کرنا ناممکن تھی۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اسی پریشانی میں تھے کہ ہم لاشوں کو پہچان نہیں کر سکتے تو ہم نے دور سے دیکھا ایک گھوڑا سوار ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب یہ گھوڑا سوار ہمارے قریب آیا اور ہمارے قریب آ کر کہنے لگے، ان لاشوں کو دفنانے میں میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے وجود مبارک کے پاس گئے۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے ایک وجود کو اپنی جولی میں لیا اور ان کے جسم پر بوسے دینے شروع کر دیے، اور اتنا اونچا گریہ کیا، رو کر فرمایا، اے میرے بابا حسین، آپ کے بعد ہم پر بہت ظلم ہوا۔ مسلسل امام علیہ السلام گریہ کر رہے تھے۔ گریہ کرنے کے بعد حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو ایک جگہ پر لے کر آئے، تھوڑی سی مٹی کو ہٹایا، تیار شدہ قبر نیچے سے ظاہر ہوئی۔ ہم نے مدد کرنے کا ارادہ کیا کہ دفن کرنے میں ہم امام سجاد علیہ السلام کی مدد کریں، تو امام علیہ السلام نے ہم کو روک دیا کہ میرے بابا امام حسین کو دفن کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں، مجھے آپ کی مدد کی ابھی ضرورت نہیں۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں حضرت امام سجاد نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد لکھا، ھذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ یہ قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب کی ہے جس کو لوگوں نے وطن سے دور پیاسی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام
اپنے چچا حضرت عباس کے وجود اطہر کے پاس آئے اور پھر حضرت عباس کو بھی اکیلے دفن کیا۔ ان کو بھی دفن کرتے وقت امام سجاد نے ہم سے مدد نہیں لی۔ ان دو وجود اقدس کو امام سجاد علیہ السلام نے اکیلے دفن کیا۔ اب ان کو دفن کرنے کے بعد باقی کربلا کے شہداء کے لیے حضرت امام سجاد نے ہماری مدد لی اور باقی کربلا کے شہداء کو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ایک جگہ پر دفن کیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام سجاد نے اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں دفن کیا۔ ننھا شہید باب الہوائی حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سلایا۔ حبیب ابن مظاہر کی قبر کو امام حسین علیہ السلام کی قبر سے کچھ قدم دور دفن کیا، اور حضرت حر کی جو قبر جو کربلا سے دور ہے، جب حضرت حر کربلا میں شہید ہوئے تو ان کے قبیلے والے حضرت حر کی لاش کو اتنے فاصلے پر لے گئے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے حضرت حر کی قبر کو اسی جگہ پر بنایا جہاں پر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو کربلا معلی کی زیارت سے مشرف